میں ہو اگر حامد تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، ہے کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ یہ اعلیٰ حضرت کے جملے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کو جس انداز میں پیش کیا ہے، کوئی بھی انسان اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گلے زیبا تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، اور آخری جملہ کہا لیکن رضا نے ختم سخن کس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کا پوچھا۔ ایک مصرے میں اعلیٰ حضرت نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے، اس کے اگر احسانات کا ہم شمار کرنا چاہیں تو پھر نہیں ہو سکتا۔ اور آج کی محفل کا انعقاد بھی اللہ رب العالمین کے تشکر کے طور پر انعقاد پذیر ہے، کیونکہ بیٹے کی ولادت کی خوشی میں یہ محفل میلاد اس اجلاس کا قیام ہوا، اور کرنا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ، کہ تم میرا ذکر کرو۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنا ذکر کرنے کو کہا، اور رب نے تمہارا چرچا کرنے کے لیے کہا، وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ۔ اور اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو اس رب کا شکر ادا کرو۔ کیا کہا؟ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ، کہ اس کا شکر ادا کرو، وَلَا تَکْفُرُونِ، نافرمانی مت کرو۔ کس چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے؟ کون سی چیز پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے؟ کون سی نعمت ایسی ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے؟ اگر آپ اپنے معاشرے کا، اگر آپ اپنے ہی جسم کا، اگر آپ اپنے ہی اندر غور و فکر کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ خالق کائنات نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ انسان ان نعمتوں کا کوئی مثل بیان نہیں کر سکتا، انسان ان نعمتوں کا کوئی مثل بیان نہیں کر سکتا، انسان اس نعمت کی کوئی مثال بیان نہیں کر سکتا۔ آخر اللہ کریم نے انسان کو کیا نعمتیں عطا فرمائی؟ سنو اللہ کریم کا سب سے بڑا احسان، خالق کائنات کا سب سے بڑا احسان کہ اس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اس لیے کہ خالق کائنات قادر مطلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں چاہتا تو جمادات میں بھی پیدا فرما دیتا، خالق کائنات اگر ہمیں چاہتا تو حیوانات میں بھی پیدا فرما دیتا، یہی رب العالمین اگر ہم کو چاہتا تو جمادات میں پیدا فرما دیتا۔ مگر اللہ کریم کا احسان عظیم دیکھو، خالق کائنات کا فضل عظیم دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسے مقام اور مراتب عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا عظیم مرتبہ
خالق کائنات نے ہمیں انسان بنایا، کسی دوسری مخلوق سے ہم کو پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ کریم کا یہ احسان ہے تو اس خالق کائنات نے ہمیں انسان بنایا، مگر انسان بنانے کے بعد صرف اتنا نہیں کہ اللہ نے انسان بنایا اس پر احسان، بلکہ اللہ کریم کا احسان والا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں انسان بنانے کے بعد کسی دوسرے نبی کی امت میں پیدا فرما دیتا، اس وقت بھی ہم انسان ہی ہوتے۔ خالق کائنات انسان بنانے کے بعد اگر ہمیں آدم صفی اللہ کے دور میں پیدا فرماتا تو اس وقت بھی ہم انسان ہی ہوتے۔ وہی خالق کائنات اگر ہمیں انسان بنانے کے بعد نوح نبی اللہ کے دور میں پیدا فرماتا تو اس وقت بھی ہم انسان ہی ہوتے۔ خالق کائنات اگر ہمیں انسان بنانے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کے دور میں پیدا فرماتا اس وقت بھی ہم انسان ہی ہوتے۔ وہی خالق کائنات اگر ہمیں انسان بنانے کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں پیدا فرماتا اس وقت بھی ہم انسان ہی ہوتے۔ وہی خالق کائنات اگر ہمیں عیسیٰ روح اللہ کے دور میں پیدا فرماتا تو اس وقت بھی ہم انسان ہی ہوتے۔ مگر قربان جاؤ اس رب کی عظمتوں پر، مگر قربان جاؤ خالق کائنات کے احسانات پر، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد احسان والا احسان یہ کیا کہ اپنے نبی کا امتی بنایا۔ اور نبی سنو وہ امام الانبیاء جس کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے قرآن کے صفحات میں، جس نبی کی شان کے تذکرے کیے گئے ہو اس نبی کے امتی بنایا۔ اللہ